شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین خاتم الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمتا للعالمین رحمتا للعالمین راحت العاشقین راحت العاشقین مراد المشتاقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء قائد الغر المحجلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الذی عنده علم من الكتاب وَأَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ صدق اللہ مولانا الذی وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وأصحابہ وسلموا تسلیما یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما درود پاک پڑھو باز بلند السلام تو والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین زہد الانبیاء قطب الاقطاب علامہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار رحمت اللہ علیہ فرمانے کہ اگر کوئی عابد عبادت کرنے والا علم تو خالی ہوئے پاکی اور پلیتی دا طہارت دا علم نہ اس دے کل ہوئے فرمانے شیطان دا آلہ کار بن جاندہ ہے شیطان اس نو مسخر کر لیندہ ہے جی میں چاہوے شیطان ہو دے کنو پھر اپنا کام لیندہ ہے انہوں پٹکا دیندہ ہے ایک بزرگ واقعہ بیان کر دینے کہہ دے سنیا کہ مشہور ہو گیا فلاں غارے ایک بندہ بیٹھا ہے بڑا نیک ہے بڑی دیر ہو گئی اس نے اتنا عرصہ گزر گیا ہے اس غارے چیو عبادت کری جا رہے ہیں وہ اللہ دا نیک بندہ جیڑا صاحب علم بھی ہے شریعت دا
ضروری علم بھی رکھدا ہے اور اللہ دا مقبول بندہ مقامی ولایت کے اوپر بھی فائز ہے. وہ کہندے نے میں بھی اودی زیارت واسطے چلا گیا. جدو کہندے میں اوتے پہنچیا تے اس نے اپنا ایک نک بند کیتا ہویا سی, اچھی طرح روئی دے نال اپنے ایک نک نو بند کیتا ہویا, دنیا زیارت کر کے جائی جا رہی ہے. میں بھی کول جا کے بیٹھ گیا. وہ بزرگ کہندے نے میں اس نے پوچھا کہ حضرت کنا عرصہ گزر گیا ہے, اے نک دا ایک سائڈ تانوں بند کیتے ہیں؟ اس نے کہا 20 سال تو زیادہ عرصہ گزر گیا ہے. میں اس تے فخر کرنا کہ میں اپنی نک دا ایک حصہ بند کیتا ہے, آج تک نہیں کھولیا. تے دنیا بڑی میرے تو متاثر ہے, میں اس غار وچ مسلسل وقت گزار رہے ہیں. وہ بزرگ اٹھ کے آگے کہنے لگے اتنے عرصے اندر تیرے اوپر غسل بھی فرض ہویا ہوئے گا, شریعت مطہرہ دے تحت غسل تیرے اوپر لازم ہویا ہوئے گا. تے جدو تو غسل کیتا ہوئے گا غسل تے ہویا کوئی نہیں, تو کا دا رب دا ولی ہے, تینوں تو شریعت دا علم کوئی نہیں. اللہ دا ولی وہی ہے جڑا صاحب علم بھی ہے اور صاحب عمل بھی ہے. اللہ دے نیک بندے جڑے انہاں علم حاصل کیتا ہے, پھر یہ مقام حاصل کیتا ہے. جتنے اولیاء اللہ نے جنہاں دے اسی وڈیاں وڈے دے نا جاننے ہیں, یہ سارے عالم سن. ایک بھی اللہ دا ولی ایسا نہیں کہ جتنی وڈیاں وڈیاں ہستیاں پاک و ہند وچ موجود نے, انہاں وچ کوئی ہستی صاحب ولایت ہوئے تے اللہ نے انہوں علم نہ عطا کیتا ہوئے. سوال ہی پیدا نہیں ہوندا. تمام ولیاں دیاں اج بھی کتاباں موجود نہیں اور امت نو ہدایت دا سبق پیاں دے دیاں نے. اسی طرح اللہ رب ذوالجلال دا قرآن اعلان کرتا ہے, پہلیاں امتاں دے صاحب علم لوگاں دا تذکرہ اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے. قال الذی عنده علم من الکتاب وانا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. سلیمان علیہ السلام دے دور دے صاحب علم بندے دے علم دا تذکرہ جنوں قرآن الہامی پہلی کتاب دا تھوڑا جنہ علم سی, او دے علم دا تذکرہ اللہ دا قرآن کرتا ہے. ایس امت دے ولیاں دی عظمت دا کون اندازہ لگا سکتے ہیں؟ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب تقوی لوگاں نے متعلق خود اپنی زبان گہربار دے وچوں ارشاد فرمایا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ارشاد فرماندے, حضور فرماندے مکتوبات دی امام ربانی اندر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی اس حدیث نقل کیتا ہے. فرماندے کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل یا نبیاں دی طرح میری امت دی اولیاء ہوں گے. میری امت دی اولیاء یعنی کہ علماء ہی اولیاء نے. فرمایا کہ انہاں دیاں شاناں اس طرح ہوں گیاں جویں بنی اسرائیل یا نبیاں دیاں شاناں سن, اسی طرح انہاں لوگاں نے مقام حاصل کیتا. جاؤ اولیاء اللہ دی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, انہاں پہلے علم حاصل کیتا ہے, پھر عمل دے ذریعے نال اللہ رب ذوالجلال دی بارگاہ تک مقام حاصل کر گئے. یہ سارا دا سارا فیض جو نظر آ رہے یہ علم اور عمل دی ہی برکت ہے. اللہ رب ذوالجلال نے اس قدر مقام عطا کر دیتا, اس قدر مرتبہ اور شان نل انہاں لوگاں نو نوازیے. سلطان العارفین ہون یا حضرت بابا فرید ہون یا حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ عنہ ہون, تمام دے تمام اولیاء اللہ اللہ دے مقبول بندے اولیاء کاملین اللہ دے برگزیدہ جتنے بھی بندے نے, انہاں دے والدین صاحب ایمان صاحب علم سن, عظمتاں والے لوگ سن, مقام والے لوگ سن. اللہ رب ذوالجلال نے شان عطا کی تھی. کسی دا باپ عالم ہے, کسی دا باپ حافظ ہے, ایویں مرتبہ نہیں مل گیا, ایویں شان نہیں مل گئی. حضور شیخ الاسلام والمسلمین زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ دی ولادت باسعادت 6ویں صدی دے اخیر تے جا کے آپ دی ولادت باسعادت ہوئی ہے. 7ویں دے آغاز دے قریب 95 سال آپ نے عمر مبارک پائی ہے, 95 سال حیات رہے اس دنیا دے اندر. کمال دی شخصیت ہے 11 سال دی جدوں آپ دی عمر ہوئی سی, اللہ دے قرآن دیاں 30 باریاں نو سینے دے اندر جگہ عطا کر دیتی تھی. کس قدر اللہ رب ذوالجلال نے مقام عطا کیتا ہے, کس قدر اللہ رب ذوالجلال نے عظمت اور برکتاں نوازی ہے. انہاں لوگاں نو یہ عظمتاں والے لوگ سن, مقام والے لوگ سن. آپ دے والد گرامی صاحب علم مرد سن, آپ دے والد گرامی متقی اور پرہیزگار سن. قاضی جمال الدین سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دا کامل بندہ سی, رب دا مقبول بندہ سی. اور آپ دی والدہ ماجدہ حضرت قاسمہ بی بی
رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تہجد گزار خاتون سن، صاحب تقوی عورت سن، اللہ اللہ کرنے والی بی بی سی، ساری ساری رات جا کے مصلی اوپر گزارنے والی خاتون سی، ایویں مقام نہیں مل گیا، ایویں اللہ رب الجلال نے انہاں دی اولاد اندر مقام ولایت نہیں رکھ دیتا، نہ صرف اولاد اندر بلکہ جنہیں اولاد دیا حتیٰ بھی چاہت دیتے نہیں، اللہ نے اس نو بھی مقام ولایت عطا کر دیتا ہے۔ یہ عظمتاں والے لوگ نہیں، برکتاں والے لوگ نہیں، سارے دا سارا فیض علم اور عمل دے برکت نال ہی ہے جو اللہ رب الجلال نے عطا کیتا ہے۔ اے نہیں کہ شریعتی مخالفت کر کے انہاں لوگاں نے مقام حاصل کیتا ہوئے، شریعتی حمایت دے اندر یہ مقام حاصل کیتا ہے۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے نانا جان قاضی وجیہ الدین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم سن اور صاحب تقوی آدمی سن، نانا بھی نیک ہے، والدہ بھی نیک ہے، والد بھی نیک ہے، اگو دادا بھی نیک ہے، اگو سیرت نگاران لکھے ہے۔ 19ویں پشت وچوں حضرت بابا فرید دا سلسلہ نسب حضرت امیر المومنین نائب رسول خلیفۃ المسلمین جانشین رسول حضرت مراد رسول حضرت عمر ابن خطاب دے نال جا کے بابا فرید دا سلسلہ نسب ملدا ہے۔ 19ویں پشت وچوں آپ دا سلسلہ نسب حضرت امیر المومنین نائب رسول حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دے نال ملدا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا جا مرتبہ نہیں، یہ بہت بڑا مقام جڑا اللہ رب الجلال نے عطا کیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم دی نسل نال تعلق رکھنا، نسل فاروقی دے وچوں ہونا، یہ کوئی چھوٹا جا مرتبہ نہیں، یہ جاہو جلال اور مرتبہ سارا ایہی فیض ہے آپ نو جو اللہ رب الجلال نے عطا کیتا ہے۔ اللہ رب الجلال دی بارگاہ جو مقام اور مرتبہ حاصل ہوئے، یقیناً دے وچ خون دا بھی بڑا اثر ہے کہ آپ دا تعلق حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب دے خاندان نال، آپ دی خاندان نال آپ دا تعلق جا کے مل رہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ وقت بھی آیا کہ آپ جدو اس دار اس دنیا اندر تشریف لے کے آئے، اس کائنات اندر جلوہ فروز ہوئے، ولادت بعد سعادت تو بعد ہوش سنبھالی تے باپ دا سایہ سر تے نہیں سی، آپ دے والد گرامی انتقال کر چکے سن، ساری دی ساری تربیت ادمہ والدہ دے سپرد ہو گیا۔ ماں کوئی عام خاتون نہیں، جیدہ شوہر بھی اللہ دا ولی ہے، جیدہ باپ بھی اللہ دا ولی ہے، جیدہ نکاح نسل فاروقی دے اندر ہویا ہے، کس قدر عظمتاں والی خاتون ہوئے گی۔ آپ فرمان ساری ساری رات جاگ کے گزاریا کر دیا دن، اللہ اللہ کر دیا ساری رات گزار دینی۔ بچپن تو ہی آپ نو نماز دا شوق آپ دی والدہ نے دلوایا، مسلح دے نیچے شکر دی پڑیا رکھ دینی اور رکھ کے کہنا پتر نماز پڑھیا کر، نماز پڑھنے والیاں نو شکر مل دی ہے۔ اسی طرح روزانہ کرنا معمول بنان واسطے روٹین بنان واسطے روٹین بن گئی۔ ایک دن بابا صاحب جدو اگے تے وضو گھر کریا کر دیتا، وضو کر دیا ماں نے مسلح دے نیچے پڑی رکھ دینی، آپ نے مسلح تے آ جانا، سلام پھیر کے اٹھا لینی، مسلح چک کے پڑیا چک لینی، شکر والی۔ وقت گزردا گیا، ایک دن وضو باروں کر کے آگے فرمایا ماں دیر نہ کر مسلح بچھا، میں نماز ادا کرنا چاہنا۔ والدہ حیران رہ گئیاں، آج پول کھل جائے گا، آج راز کھل جائے گا، میں تے روزانہ خود اپنی آتانل اے دے مسلح دے نیچے شکر والی پڑی رکھنیاں، اے دی نماز دی روٹین بن جائے، اے دی عادت نماز والی بن جائے، اے خود نماز نل پیار کرن لگ جائے۔ آج باروں ہی وضو کر کے آئے، آج راز کھل جائے گا۔ والدہ پریشان ہوگی، جس وقت ماں پریشان ہوئی ہے تھی آپ مسلح تے آگے ادھر اللہ دی بارگاہ اندر نماز دی نیت بنی ہے۔ والدہ نے ہاتھ اللہ دی بارگاہ چکے نے مولا میں تے صرف اور صرف اس واسطے عمل کر دیتا اینو نماز نل پیار ہو جائے، اینو نماز دا شوق دے سینے جان گزی ہو جائے۔ یا اللہ میری عزت رکھی، مولا میری لاج رکھی، اللہ دی مقبول بندیا دی دعا اللہ دے حضور ایسی قبول ہوئی ہے۔ آج مسلح چکی ہے، ایک پوری نہیں پورا مسلح ہی نیچے شکر نال نظر آدھا بھی ہے۔ یقیناً آپ دی والدہ ماجدہ دی تربیت دائی فیض ہے سارا جو آپ نے عادل کیتا۔ والدہ دی حکم دی تعمیل اندر جدو قرآن حفظ کر لیا کندار دی سرزمین تے چلے گئے، پھر حکم دی تعمیل اندر ملتان شریف تشریف لے کے آئے۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین زہد الانبیاء قطب الاقطاب علامہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ملتان دی سرزمین تے علم دین حاصل کر رہے ہیں۔
ملتان نو مدینہ الاولیاء کیا جاندہ ہے آج بھی دا نام جڑا مدینہ الاولیاء ہے یعنی کہ اولیاء دا مرکز ہے وہ پاک سرزمین اولیاء دا مرکز ہے اولیاء دا شہر کیا جاندہ ہے جیتے اللہ دے ولی کسرت نل پائے جاندے نے آج بھی جا کے دیکھ لو کسرت نل مزارات ملتان دی سرزمین تے نظر آنگے اولیاء دی دھرتی ہے بابا فرید ملتان دی سرزمین تے علم دین حاصل کرنے واتے چلے گئے فرمانے میں ملتان اندر او دور حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ دا دور سی جس دور اندر ہم ملتان دی سرزمین دے اوپر پڑھنے واتے چلے گئے حضرت بہاؤاللہ ذکریہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی اے اللہ دے وڈے وڈے کامل ولی او دو حیات سن اے نادا دور سی جدو بابا فرید پاک پتا آپ بابا فرید اپنی علاقے تو چل دے ملتان دی سرزمین دے پہنچ گئے علم دین حاصل کرنے واتے ہون وقت گزردہ پیا ہے ٹائم گزردہ پیا ہے آپ علوم دینی حاصل کرتے جا رہے ہیں مدرسے وچ پڑھ دینے سیرت نگاراں نے لکھی ہے آپ دا معمول دوسرے طلباء والا نہیں سی وارگی نال کھیلن لگ جانا آپ کی طبیعت ایسی نہیں سی مزہ والی طبیعت نہیں سی آوارگی والی طبیعت نہیں سی کیوں مزہ والی طبیعت ہوئے آوارگی والی طبیعت کیوں ہوئے جی نگاہ نال اللہ کریم نے لکھاں سینیاں نور ایمان نال منور کرنا ہوئے او دی زندگی اللہ کریم کیوں نہ پاکیزہ بنا دوے گا یقیناً دی زندگی پاکیزہ آئے گی جیدی نگاہ ولایت نل اللہ دے مقبول بندیاں دے سینیاں نور پریا جانا سی اور سستی دی زندگی دا کون اندازہ لگا سکتا ہے اونا دے معمولات دا کون اندازہ لگا سکتا ہے بچیاں نے چھٹی ہونی دے کھیلن لگ جانا آپ نے کھیلنا نہ تنہائی اندر کتاب لے کے کسی کونے بے جانا مطالعہ کرنا یا اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنی یا درود پاک پڑھ دیاں وقت گزارنا زیادہ تر وقت آپ دا بچپن تو مسجد گزریا کرتا دی اے نا اللہ رب ذوالجلال نے فہم و فراست دن نواز دیتا دی اس قدر اللہ رب ذوالجلال نے آپ دے قلب منور نور ایمان نل منور کر دیتا دی آپ دا زیادہ تر وقت مسجد اندر گزردا ہے وقت گزردا گیا ویلا گزردا گیا ترتی ملتان دی ہوئے تے اللہ دا کامل ولی ہوئے نام بھی فرید الدین ہوئے تے کیوں نہ پھر فیض حاصل کرے وقت گزردا گیا کہندے ایک دن عصر دی نماز دا وقت سی میں ملتان دی مسجد دے ایک کونے بے کے اللہ دے دین دی کتاب پیا پڑھنا شریعت اسلامیہ دے مسائل دی آگاہی حاصل کر رہے ہیں شریعت مسائل پڑھ رہے ہیں بابا فرید کہہ دینے نماز اثر دا وقت کہہ دینے میں کی دیکھیا اچانک خوشبو محسوس ہوئی ہے میں دروازے دی طرف دیکھیا دیکھ نورانی صورت والی ہستی تشریف لے کے آ گئی ہے جنہ دیاں زلفاں سنت رسول دے مطابق نے جنہ دی داڑھی سنت رسول دے مطابق ہے سارو پر بنیا ہے امامہ دست دائے کہ اللہ دا کامل ولی ملتان دا نہیں کسی ہور سرزمین تو تشریف لے کے آئے فرمان نے لباس سنت مطابق چلنا سنت مطابق نیمیاں نظرہ کر کے بزرگ جنہوں نال مریدین بھی نے مسجد اندر داخل ہوئے خوشبو اتنی خوشبو ہے اس بزرگ دی آمد دی بابا فرید کہنے نے ہونا تے اثر پڑھنی شروع کر دیتی ہے لیکن کتاب پڑھنی میں نو مشکل ہو گئی ہے میں نظر کتاب تے جمانا ماں میری نظر کتاب تے نہیں جم دی پئی اس ولی دے چہرے دی زیارت کری جاندی ہے کل نو کہہ لیں گے آپ سبحان اللہ اچھی آگے اچھی کہہ لیں سبحان اللہ ہن تے موسم بھی 3-4 دن دا ٹھیک ہے ذرا محبت نال کہہ لیں سبحان اللہ اجے بھی بندے نہیں بولے محبت نال آگے جا بابا فرید کہہ دینے آپ فرمان دینے میں ملتان دی اس مسجد اندر بیٹھا ہوں تے فرمان دینے میں پڑھ رہا ہوں دور طالب علمی اجے عمر 18 سال دے قریب بھی نہیں ہوئی اجے تھوڑی عمر ہے بابا صاحب فرمان دینے میری عمر 18 سال دے اجے قریب نہیں فرمان دینے عمر تھوڑی ہے میں کتاب وال پڑھ رہا ہوں مسجد ہی بہ کے فرمان دینے ملتان دی اسی مسجد اندر ایک بزرگ تشریف لے کے آگے جنہ دیاں زلفاں سنت رسول دے مطابق نے جنہ دی داڑھی نورانی ہے جنہ دا لباس مستوی ہے جنہ نو دیکھ کے اللہ تی اللہ دا رسول یاد آندا ہے بابا صاحب کہندے نے خوشبو نال میری آنکھ تے دماغ متمتر ہو گیا ہن کتاب تے نظراں نہیں جمدیاں پیاں ہن اس ولی دا چہرہ ہی دیکھی جا رہا ہاں ہن کتاب وال نہیں دھیان دے بڑی کوشش کی تھی کتاب پڑھنے دی لیکن بالآخر کتاب بند کر دی تھی ادھر حضرت نے نماز اثر مکمل کر لی جڑے بزرگ تشریف لے کے آئے سن انہاں دے ایک مرید دے کول آ کے بابا صاحب کھڑے ہو گئے اس نو ہلا کے کچھ دینے بیلیا مینوں یہ دے دس اس ہستی
ہستی دا نام کی ہے، ایک کیڑے بزرگ نے، ایک کتھوں تشریف لے کے آئے نے، اے نورانی صورت والی ہستی کتوں آئی ہے؟ اور آکے بچیا سن لے، اے جڑی ہستی تشریف لے کے آئی ہے، اے خلیفہ اکبر سلطان الہند خواجہ خواجگاں ہند الولیت آئے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز دا خلیفہ بڑا خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کا کیے ناز سننے دی دیر دی بابا صاحب دے پورے وجود اندر ایک لردہ تاری ہو گیا، فرمایا ہن جڑا علم پڑھنا سی پڑھ لیا ہے، ہن اس ولی کو لو اجازت لواں گا پھر کتاب کی طرف دھیان دیتا جائے گا۔ ہن کتاب وال توجہ نہیں پئی ہوندی، کتاب وال دھیان نہیں دیتا جاندا، راتی مدرسے تے چلے گئے لیکن چہرے وچ حضرت دی نگاہ آپ دی شکل دوڑی جا رہی ہے، آپ دی زیارت بار بار ملنے واسطے بےتاب نے۔ بالآخر کی ہویا حضرت قطب الدین نال ملاقات ہوئی، فرمایا حضرت میں فیض حاصل کرنا چاہنا، فرمایا میں پتر فرید میں چند دن واسطے بہاؤالدین ذکریہ ملتانی دے آستانے تے قیام کراں گا، اتنے دن قیام تو بعد میں ملتان چھٹ کے واپس دہلی چلا جاواں گا، میں تھے مہمانا تو فلاں وقت فلاں ٹائم بہاؤالدین ذکریہ ملتانی دے آستانے تے آ جائیں، اوتھے بیٹھ کے آپا گفتگو کران گے، چھوٹی جی عمر ہے، اتنا بڑا اللہ دا کامل ولی خلیفہ اکبر حضرت قطب الدین بختیار کاکی چھوٹے جے بچے نال شفقت نال گلاں کر رہے نے، لکھاں مریداں دا پیر چھوٹے جے بچے نال شفقت نال گلاں کر کے کہہ رہے فلاں وقت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی دے آستانے تے آ جائیں۔ مرید حیران نے کہ وڈے وڈے بادشاہ اس قطب الدین دے مرید نے، اے بچے نال اتنی شفقت پیا کر رہے، بچے نال اتنا پیار کر رہے ہیں۔ سلطان شمس الدین التمش جیسا بادشاہ جیدے جوڑے چکن واسطے ترسے، او قطب الدین ایک چھوٹے جے بچے نال شفقت دا ہاتھ پیا پھیر دے، اونا نو نہیں سی پتا اے آج تے بچہ ہے، ایک وقت آئے گا اللہ کریم مقام ولایت دے اس مرتبے دے اوپر پہنچائے گا، ہزاراں ولی دے دستے بیعت ہون گے، اے دی نگاہ دے فائز نال مقامی ولایت حاصل کرن گے۔ بالآخر حضرت قطب الدین بختیار کاکی فرمایا فلاں وقت فلاں ٹائم حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی دی آستانے تے آ جائیں، وقت طے ہو گیا، ٹائم طے ہو گیا۔ حضرت فرید الدین کہندے نے اس وقت میں آستانے تے پہنچ گیا، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی دے ملتان دے اندر ہی فرماندے نے آستانے تے پہنچ گیا، جدو میں آستانے تے گیا اتھے بڑی لمبی قطار ملنے والے آندی، میں سوچے آج تے ملاقات نہیں ہوئے گی، اگر ساری رات بھی اتھے گزر جائے میری ملاقات بڑی مشکل ہے۔ میں ایک خادم نو بلا کے گیا، بھئی انج کر جا حضرت قطب الدین اندر جا کے کہے باہر ایک فرید آئے تو انہوں ملنا چاہتا ہے۔ خادم کہندا دن اندر نہیں آندا تینوں لین لگی ہوئی ہے، اے دے وچ لگ جا، آپ دہلی تو آئے نے، کون فرید ہے؟ کئی فرید لین وچ لگے ہوئے نے، چل تم ہی لین وچ لگ جا، اپنی باری دا انتظار کر، رش بہت زیادہ ہے۔ اس نے روک دیتا، حضرت پھر کھڑے ہو گئے، قطار اندر نہ لگے، بڑی بار بار اصرار کرتے رہے۔ فرمایا ایک باری جا کے حضرت قطب الدین دے کے میرا نام دے لیں، جی میں آپ کہیں اس طرح عمل کر لیں۔ بالآخر اندر خادم چلا گیا، انہیں موقع پا کے حضرت قطب الدین دے قریب آگے عرض کی تھی، حضور ایک بچہ ہے، چھوٹی جی عمر ہے، طالب علم لگتا ہے کسی مدرسے دا، حضرت جی بڑی دیر تو بعد میری منت سماجت کرتا پیا، بڑی دیر تو کہہ رہے ہیں جا جا کے کہہ میں حضرت قطب الدین ملوا سے آیا ماں، میرا نام فرید الدین ہے۔ قریبی حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی بیٹھے سن، فرید الدین دا نام سنیا، حضرت قطب الدین نے فرمایا جلدی کر، دیر نہ لا، اے بچہ کوئی عام نہیں، ایک وقت ہوئے گا اللہ دی بارگاہ کتنا مقام حاصل کرے گا، اولیاء دی اندر شفاعت دا مرتبہ رکھے گا، دیر نہ کر، ان اندر بلا۔ اندر آگے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہندے حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی وال اشارہ کر کے فرمایا بہاؤالدین ہے میرا فرید آیا ہے، دیکھو ملاقات ملتانی پئی ہوندی ہے، کیسی کڑی نال کڑی پئی ملدی ہے، کیسیاں نہ لوگاں دیاں تاراں جڑیاں ہوئیاں نے۔ فرمایا بہاؤالدین اے میرا فرید آیا ہے۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی مسکرا پہ
اللہ دے نیک بندے رمضان تو واقف ہوندے نے فرمان نے جننے دن حضرت قطب الدین ملتان دی سرزمین تے رہے باہر صاحب کہندے نے میں ملتان وچ آپ دی خدمت دے اندر ہی رہا جب آپ نے دہلی دا سفر شروع کیتا فرمایا فرید پڑھ تو علم دین حاصل کر پھر وقت ملیا تے دہلی آ جائیں فرمان نے میں گل سن لی لیکن پیچھے پیچھے پھر قافلے دے چلدا رہا 3 منزلہ تک جدوں قافلہ چلیا حضرت قطب الدین نے قافلہ روکیا پھر پیچھے دیکھیا تے بابا فرید نیویں پا کے پیچھے پیچھے چلدے آ رہے قریب بلا کے فرمایا میں تینوں حکم دینا وا یا واپس چلا جا ملتان دی سرزمین تے پھر کندار جائیں پھر بغداد دی سرزمین تے جائیں علوم دینیہ حاصل کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے پورے دین نو اپنے سینے اندر جگہ دے کے پھر دہلی دے اندر آئیں فرید میں تیرا انتظار کرانگا جدن عالم بن جائیں ریاضت دیا منزلہ طے کر لویں او دن دہلی دی سرزمین تے آ جائیں قطب الدین دے دروازے تیرے واسطے کھلے ولی رب دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دیں دے ٹورا ہی بدل گئیاں لہجے ہی تبدیل ہو گئے نے صرف ایک نگاہ نل صرف دیکھیا یہ ولی رب دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دیں دے لوح محفوظ ولی تحریر بدل دیں دے مل کے ذرا پڑھ لو ولی رب دے نگاہ کر کے تک ولی رب دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دیں دے لوح محفوظ والی تحریر بدل دیں دے پڑھو نا مل کے لوح محفوظ جڑے لیٹ آئے نے اچھی پڑھو زور لاگے لوح محفوظ والی تحریر فرمایا چل واپس جا کے پڑھ حضرت باز صاحب واپس گئے ملتان میں پڑھ دے رہے پھر کہتے ہیں میں کندھار گیا بغداد گیا وڈے وڈے ولیاں دی بارگاہ بیٹھا وہ دور وڈے وڈے بزرگاں شہاب الدین سہروردی اس دور حیات سن فرید الدین نشا پوری رحمت اللہ علیہ یہ ہور نے نام والے ایسے نام دے بزرگ یہ بھی حیات سن کہتے ہیں انہوں کول بھی گیا وڈے وڈے بزرگاں کول گیا سلسلہ سہروردیہ دے بانی حضرت شہاب الدین سہروردی دی بارگاہ جواز صاحب کہتے ہیں میں بڑی دیر رہا بڑی دیر تک فیض حاصل کیتا کہتے ہیں کہ آپ کو ایک دن بیٹھا ہویا سی تو ایک مرید آکے نا حضرت شہاب الدین کہنے لگا بابا فرید کہنے لگا کہ پیر جی میں نو خلافت دے دیو یعنی کہ میں نو پیر بنا دیو حضرت شہاب الدین سہروردی دا ایک مرید کہنے لگا آپ نے بابا فرید کول بیٹھے ہوئے سن کہ حضرت میں نو خلافت دے دیو میں نو پیر بنا دیو فرمایا آج میں نو معاف کر کل آئے حضرت فرید الدین کہنے میں کول بیٹھا سارا منظر دیکھ رہا میں کہتے ہیں کوئی راز ہے کل پتہ لگے گا اگلے دن جدوں آستانہ لگیا بزرگ مسند دے بیٹھے ظاہرین زیارت واسطے آ رہے ہیں آ کے مل رہے ہیں تو وہ جڑا خلافت لین نو پھردا سی نا پیر بنن لئی وہ ایک نکرے لگ کے بیٹھا آیا کمبی جاندا ہے آج اٹھدا نہیں پیا بابا صاحب بھی آ کے بیٹھ گئے حضرت شہاب الدین سہروردی بھی آ کے بیٹھ گئے تو جدو آ کے آپ بہ گئے نا خان ناصف ایک بہت بڑا رائٹر ہے وہ یہ گل لکھدا ہے تے آگ باز صاحب بھی بیٹھے تھے حضرت شہاب الدین مسکرا پہ وہ مرید جڑا کامدہ پیا دل دے کے کہنے لگے جڑا پیر بننا چاہتا ہے آج نہیں خلافت لینی وہ کو چپ پہ فرمایا فرید گل پتہ کی بنی ایک کل کہندا سی میں نو پیر بنا دیو تے آج نکرے لگ کے بیٹھا تے کمبی جاندا ہے انہیں راتی خواب دیکھے ہے خواب یہ دیکھے ہے کہ رب دا حکم ہویا ہے ایک پیر تے مرید نو جہنم میں چھوڑ دیتا گیا ہے پیر او جی نے مرید نو خلافت دیتی مرید ہوئے جڑا اہل نہیں سی پیر نو پتہ دی کہ اس خلافت دے دیتی نا اہل مرید نو اس جرم دی وجہ تو دونوں نو جہنم میں چھٹیا گیا ہے اے راتی خواب ہوئے کہ ڈر گیا ہے آج نہیں خلافت مانگدا آج نکرے لگ کے بیٹھا ہے
معلوم ہویا کہ اے اہل والے لوگاں دا شیوہ ہے، نا اہل لوگاں دا شیوہ نہیں۔ دکانداری چلانی تو سوکھا ہی کام ہے، لیکن کامل لوگ نے جڑے اس منہج دے اوپر پورے اترے نے اور اس مقام حاصل کیتا ہے۔ خیر اگر یہ تیری یادیں بات دور نکل جائے گی، یہ تے دریا نو کوزے بند کرنے والا کام ہے۔ آپ دی زندگی اور سیرت دا تذکرہ کرنا اس قدر اللہ رب ذوالجلال دے مقبول بندے نے عظمتاں والی ہستی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شگر درگاہ رحمت اللہ علیہ دی تربیت والدین دا اثر ہے، اور پھر علم تیسرے نمبر تے ادب بزرگاں دا بیعت جڑا حاصل کیتا ہے۔ انہاں تیناں چیزاں دی برکت نال اللہ رب ذوالجلال نے مرتبہ عطا کیتا ہے۔ جدی ماں تہجد گزار خاتون ہوئے وہ پتر کیوں نہ مقام ولایت حاصل کرے، کیوں نہ مرتبہ حاصل کرے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی بابا فرید دے مریدی سن، آپ بیان کر دینے کہہ دینے کہ بابا صاحب دی والدہ تہجد گزار خاتون سن، ساری رات اللہ اللہ کر دیاں گزاریا کر دیاں دن۔ ایک رات اپنے مکان ہی چلا اللہ کر رہیاں نے، ایک چور جڑا کے غیر مسلم ہے انہیں آ کے مکان دی دیوار ٹپی اندر داخل ہو گیا، کمرے دے قریب آیا تھی، آپ نے مسلے اوپر بیٹھیاں دے کیا اور کہا بی بی اللہ اللہ کر دیے تھے، مرد کوئی نہیں دے بچے ستے پہ نے، ایسے مکان لٹ لو سوائی کر دیاں گا۔ اندر جدوں آپ دے کمرے دے اندر ہی داخل ہوئے، ایک پیر اندر ہی رکھیا، اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی، اندھا ہو گیا، نبینا ہو گیا۔ آواز دے کے کہندا ہے کوئی اس مکان اندر، میری اکھاں دی بینائی چلے گئی ہے، میرے علم دے مطابق تے خاتون رہ دیئے، جدی وجہ تو میں لٹن واسطے ایک مکان ہی جایا ماں، اس مکان دے اندر داخل ہویا ہے۔ اے بی بی میں غیر مسلم ہاں، بی بی تینوں مسلے سے بیٹھیاں ویکھی ہے، تو یقیناً مسلمانہ دی کوئی نیک خاتون ہے، بی بی میں نو معاف کر دے، میرے کلو غلطی ہو گئی ہے، بی بی میرے کلو خطا ہو گئی ہے، معاف کر دے، میں اندھا ہو چکی آواں، میں نو نظر نہیں آدھا۔ بابا صاحب دی والدہ ہن ولی ہندے ہی نرم دل نے، نیک لوگ ہندے ہی نرم دل نے۔ حضرت دی والدہ ماجدہ مسلے تے بیٹھے ہیں، اللہ دی بارگاہ درد کر دیا نے مولا ایک گندہ ارادہ لے کیا ہے میرے مکان اندر چوری کرنے واسطے، مولا میں تیری بارگاہ اندر دعا بھی کرنی اور انہوں معاف بھی کرنی، مولا اے دا برا عمل ہے، اے چوری دی نیت نہ لائے، مولا تو میرا دفاع کیتا ہے، اے دی آنکھاں دی بینائی زائل کر دیتی ہے، یا اللہ میں تیری بارگاہ دے اندر اپنی عبادت دا واسطہ پا کے دعا کرنی، مولا دی آنکھاں دی بینائی واپس عطا کر دے۔ اے در فرید الدین دی والدہ دی زبان ہلی ہے، اے در بینائی حاصل ہو گئی ہے، کیونکہ یہ مرتبہ سارا بابا صاحب نو ہی ماں دی ہی برکت نال ملی ہے، تے ماں کیونکہ عظمتاں والی سی گود ماں دیئے درسگاہ پہلی ایتھوں زندگی دا نصب العین بندا، ایتھوں داتا خواجہ فرید بن کے، ایتھوں داتا خواجہ فرید بن کے، دکھی دلان دے واسطے چین بندا، پیکر مانج شرموں حیاتی ہوئے صابر، پھر پتر بھی سخی حسین بندا۔ اے والدہ عظمتہ والی خاتون نے، اے علی پتر فرید الدین نے آج ماں دیاں دعاواں اندر اترے، راتی چور چلا گیا، صبح آیا اپنے بچے بھی نال لے کے آ گیا، اپنی بیوی نو بھی نال لے کے آ گیا، ایک نہیں کئی کتاباں اندر یہ بات دکھا سکنا، پڑھی ہوئی بات کر رہے ہیں، کئی کتاباں میری نظر چ گزری ہے، اپنے بچیاں نو لیا کے بابا صاحب دے دروازے تے آ گیا، آپ دی والدہ دے بوئے دا کنڈا کھڑکا کے کہندا بی بی میں غیر مسلم ہاں تے رات والا چور بھی ہاں، بی بی تیری دعا دا اینا سر ہویا ہے، ہن میرا دل کردا ہے کہ اپنے سینے نو بھی نور ایمان نال منور کر لواں۔
اینا دیاں دعاواں اندر اثرے اولاد دیاں دعاواں اندر بھی اللہ سے رکھ دیتا ہے بابا صاحب ایک ٹپے دے اوپر بیٹھے ہوئے نے چند طالب علماں مٹکے پانی دے چکے پانی لین واسطے جا رہے نے بابا صاحب نے فرمایا بچیو پانی قریب تو کیوں نہیں بھر دے دور کیوں جان دے کہندے حضرت یہ پانی کھا رہا ہے یہ مٹھا نہیں آپ نے فرمایا پڑھو جدوں پڑھیا گیا آپ نے پھونک ماری سورۃ فاتحہ پڑھ کے پانی مٹھا گیا بچے لے کے واپس چلے گئے مولوی صاحب آکھیا گل کی یہ پانی کیویں مٹھا تے جلدی لے کے کیویں واپس آ گئے ہو حالانکہ ایک درویش ٹپے دے اوپر بیٹھا تھی انہیں پھونک ماری ہے سورۃ فاتحہ پڑھ کے یہ پانی مٹھا گیا ہے انہیں کہا پھر گل بن گئی ہے سورۃ فاتحہ دے سانو بھی آندی ہے کرو کھڑے کٹے پڑھ کے پھونکا مارنیاں شروع کر دی دیاں پانی کھا رہی ہے بابا صاحب تشریف لے کے آگے مولوی جی یہ گل نہیں بننی زبان فرید والی ہونی چاہیے اگر زبان فرید والی ہوئے ایک پھونک دائی کمالے کھانا پانی مٹھا ہو جائے گا حضرت صاحب اخبار الخیار اندر بہت بڑا علامہ عام بندانی دیوبندی ہوئے وہابی ہوئے بریلوی ہوئے اس شخصیت نو مندے نے جیدہ نامی علامہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی آپ اپنی کتاب اخبار الخیار اندر یہ بات لکھ دینے فرمان نے بابا فرید بیٹھی ہوئے نے ایک قافلہ جا رہی ہے اٹھاندہ جیدے اوپر شکر لدی ہوئی ہے بابا صاحب نے فرمایا اے کیا لدیا ہے اٹھاندے اوپر انہاں کیا کہتے اس درویش سوال نہ کر دے سانو شکر اتار کے نو دینی نہ پیا جائے اور نہ کیا نمک کے ہے شکر تھی باسا مسکرا پہ فرمایا پھر نمک ہی ہوئے گا جدو کہ منڈی اندر چلے گئے جیڑا بورا بھی تھلے لا دے نمک ہی ہوندہ ہے اور نہ کیا گل مسئلہ خراب ہو گئے جلدی کرو اس درویش نو تلاش کرو آگیا قدمہ اندر بہ گئے حضرت معاف کر دے ہو حضرت غلطی ہو گئی ہے خطا معاف کر دے فرمایا میں کی کیتا ہے تجھی کیا شکر نہیں نمک ہے میں کیا ٹھیک ہے اگر شکر نہیں نمک ہے پھر نمک ہی ہے میرا ٹھیک کہنا رب نے قبول کر لیا شکر نو نمک بڑھا دیتا ہے اور کہنے حضرت روڑ کے تباہ ہو جاواں کے دعا کرو یہ اپنی اصلی حالت اندر آ جائے بعض صاحب ہاتھ چکے اللہ کی بارگاہ اندر یقیناً دعا قبول ہوگی شکر اپنی اصلی حالت دے اندر واپس لوٹ آئی یعنی کہ عظمتہ والے لوگ نے برکتہ والے لوگ نے جنہاں دیاں زبانہ ہل دیاں نہیں اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر قبول کر لیا جا دیاں نے بابا صاحب فرمانے نے حضرت فرمانے نے علم دین حاصل کرنے تو بعد کدی بغداد دے چکر مارے کدی کندار دے چکر کدی کسے شہر ولی دی صحبت وچ بیٹھ رہیاں فرما دینے اس دوران بغداد اندر ایک ولی میں ایسا بھی دیکھیا ایک گل بیان بابا فرید نے کی دیئے لکھی حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے کمال خطیبی فرید الدین نے لکھنے والا نظام الدین ہے اے فرید الدین گنج شکر ہے اور نظام الدین محبوب الہی ہے ایک پیر ہے ایک مرید ہے دوویں عاشق صادق نے عظمتاں والے لوگ نے کٹی پکی گل ہوئے گی جنہوں بیان بابا فرید کرن اور جس بات نو تحریم نظام الدین اولیاء کتاب دا نام راحت القلوب او دے اندر ایک گل موجود ہے کہنے نے بغداد اندر بابا صاحب کہنے نے میں عبادت اور ریاضت کر رہی ہوں بغداد بھی اولیاء دا مرکز ہے حضور شیخ عبدالقادر جیلانی دا مسکن ہوئے آپ دا شہر ہوئے پھر روحانیت دا مرکز کیوں نہ ہوئے بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے بزرگ بغداد اندر پناہ حاصل کر دے رہے رہن دے رہے بابا صاحب کہنے نے میں کی دیکھیا ایک ولیدہ تھار زخمی ہویا جو خون نکلنا شروع ہو گیا بابا صاحب کہنے نے خون دا جڑا قطرہ بھی زمین جو پر گردا ہے بابا فرید کہنے نے میں اپنی آنکھاں نال منظر دیکھیا ہے جڑا قطرہ زمین اوپر گردا ہے لفظ اللہ لکھیا جاتا ہے اینا اللہ اللہ کیتی ہے اینا اللہ دا ذکر کیتا ہے اینا اللہ دا ذکر کیتا ہے کہ جڑا قطرہ بھی زمینوں پر گردا ہے لفظ اللہ لکھیا جاندا ہے ایویں مقام حاصل نہیں کر لیا ایسے ایسے لوگاں دیاں زیارتاں کیتیاں نے ایسے ایسے لوگاں کولوں فیض حاصل کیتا ہے او وقت ہی آیا بات ختم کرا ورنہ کئی جمعے چاواں تے بابا فرید دی سیرت پڑھا سکنا وقت اجازت نہیں دیندا اتنی عظمتاں والی ہستی ہے اے تے موضوع دریا نو کوزے بند کیتا
چلا جا رہے وہاں صاحب کہنے نے میں جنہوں دہلی دی سرزمین دے قدم رکھیا کیسا منظر ہوئے گا جس فرید الدین نے بچپن اندر 18-17 سال دی عمر اندر حضرت قطب الدین دی زیارت کی دے وجود لردہ تاری سی آج عالم بھی بن چکے نے آج حافظ بھی بن چکے نے عبادت اور ریاضت دیا منزلہ بھی طے کی دیا نے آج جدوں دہلی جام گئے ہوں گے کیسا منظر ہوئے گا باں صاحب کہتے ہیں جدوں میں اپنے مرشد دی بارگاہ گیا مرشد نے پہلی نظر میں دیکھ کے پہچان بھی لیا اور اپنی مسند تو کھڑے ہو کے بازو پھیلا کے فرمایا فرید آ جا فرید میں تیرا انتظار بڑی دیر تو کر رہا ہوں فرماد نے پہلی ملاقات اندر ہی جس آستانے تھے سالوں سال لوگ پہ رہنے نے فیض حاصل کرنے واسطے تینہ دن اندر فرید سینہ نور ایمان نل انج پر دیتا ہے فرمایا لے پتر جتھے بھی مردی چلا جا اور تیرا کم میں بولی جانا مخلوق دا کم میں عمل کری جانا پھر کیوں یا میرے پاک پتن دے بابا نو ہر دور سلام کردائے پھر ہندہ کی ریا سلطان بلبل جیسا بادشاہ اپنی بیٹی نکاح پیش کرنے واسطے طرز ہے میرے پاک پتن دے بابا نو ہر دور سلام کردائے سارے مل کے پڑھ لو میرے پاک پتن دے بابا میرے پاک پتن دے بابا نو ہر دور جی بڑو مل کے آجی صاحب بھی ماشاءاللہ آجی اللہ رکھا صاحب فیصلہ بات دعائے نے تے سعادت بخشی یہ ساڑھے کلمہ پڑھ رہے ہیں تے مہمان آیا ہوئے تو توی ٹلے ٹلے بولو یہ انہوں فیصلہ بات رہے ہیں اتھے بندے بڑا بول دیں اینا کہنا کلی آڑے جو سستی نے تو ذرا لوگ بھی ماشاءاللہ تے نیک ذکر الصالحین بھی عبادت ہے نیک لوگاں دا ذکر بھی عبادت ہے مل کے ذرا کرو میرے پاک پتن دے بابا نو ہر دور سلام کردائے میرے پاک پتن دے بابا نو ہر دور عمران خان دا چلے جانا کوئی بڑی بات نہیں یہ تے وڈے وڈے بادشاہ صرف سلام لین مترسیا کرتے سا حضرت بابا فرید دے مرید حضرت نظام الدین اولیاء بادشاہ میں نہیں ملیا کرتے سن بادشاہ نے محل آپ دے آستانے دے کول بنا لیا سی فرمایا یہ بابا ایڈا سخت ہے یہ کسی بادشاہ دے دربار اچ نہیں جاندہ محلی دے قریب لے جاؤ کہ جدو نکلیا کرے گا میں دی زیارت کر لیا کرا گا پھر مل کے پڑھو میرے پاک پتن دے بابا نو ہر دوری سلام کردائے بن گے جیڑے غلام شاہ ابرار دے دیکھ لیا نظارہ اونا پروردگار دا میرے پاک پتن دے بابا نو ہر دوری سلام 36 سال ریاضت کی تھی زہد الانبیاء دا لقب پایا اقوال فرامین کرامتاں اگر سیاحت اور ریاضت بیان کی تھی جائے ایک کلا آپ دی زندگی دا حصہ ایک ایک موضوع بنتا ہے ایک ایک لفظ پر کتاب لکھی جا سکتی ہے اتنی زندگی عظیم اور مثالی گزار دی تھی آخری گل کرا بات ختم کرا بادشاہ وقت نے وزیر نے آکیا کہ میں اپنی تھی دا رشتہ کرنا چاہنا بندہ لب کوئی اس وقت اس آکیا کہ اچھا بندہ تے ہے ایک لیکن وہ مننے یا نہ مننے وہ دی مرضی اس نے آکیا کیڑا بندہ ہے جڑا بادشاہ دی تھی دا رشتہ لین تو انکار کرے گا اس نے کہا پاک پتن ایک درویش بیٹھا ہے او دا نام فرید الدین مردی دا مالک ہے او دا تعلق خالق نہ لے اس نے مخلوق دی کوئی پرواہ نہیں تو بادشاہ ایک ہیں ہوتے کئی بادشاہ پھر دن او دی مردی رشتہ لوے یا نہ لوے انہیں کیا پھر انج کر یہ دا کوئی حال تلاش کرو ان کے انج کرو جی انہوں نے اپنے دربار دعوت تے بلا لو دعوت تی آ جان انہوں نے گل کر لئی علیحدہ پڑھ دے عزت تیری بھی بچ جائے گی بادشاہ ساڑھی بھی بچ جائے گی آپ نے اگر انکار بھی کر دیتا ہے کمرے کرنے کے جی آستانے تے گل ہوئی تے گل پھیل جائے گی آپ آگے
جس مختصر کرا بادشاہ دے محلے دعوت تے بلا لیا وزیر نے بڑے طریقے نال آپ نو محلے بلایا کہندا حضرت دعوت قبول کرنا سنت رسول ہے بادشاہ تہاڈی دعوت کیتی ہے اس سنت دے مطابق چلو بادشاہ دے دربار آپ پہنچ گئے دعوت بادشاہ نے تنہائی چاپ میں لے گیا فرمایا کہ میں اپنی بیٹی دا رشتہ تیرے نال کرنا چاہنا فرمایا کہ بادشاہ تیری بیٹی میرے نال اس کلی چ رہ لوے گی میں محلات دے چکر نہیں کٹنے میریاں کچھ شرائط ہونگیاں ایک تے اس کلی چ رہے گی جنج وقت گزرے انج گزارے گی اور دوسرے نمبر تے جنہیں بھی انہوں ملن واسطے آنا ہے اوتھے آوے او محلے چ نہیں آئے گی بادشاہ چپ کر گیا اگیوں گل نہیں سی کر سکیا کو بیٹی پردے چوں بول پئی اور نے کہا ابا دیر نہ لا ایسا رشتہ تینوں کدھرے نہیں ملے گا مینوں یہ رشتہ قبول ہے وہ خاتون دا نکاح حضرت فرید الدین نال ہویا وقت گزردا گیا سہیلیاں ملن واسطے اس کلی وچ پہنچ گئیاں بادشاہ کولوں اجازت لے کے کہن لگیاں تو بادشاہ وقت دی بیٹی ہے ایس درویش نال ایس کلی وچ گزارا کر رہی ہے اودیاں اکھاں چوں آنسو نکل آئے میں نے کہا اس درویش دی گل پوچھنی ہے میرا باپ لوگاں دیاں وجوداں پر حکومت کردا ہے اے درویش وجوداں تے نہیں دلاں تے حکومت کردا ہے عظمت والے لوگ سن اللہ کریم انہاں دے طریق با صاحب کہندے نے جی دی فجر رہ جائے وہ بندہ اس دن انجے جی میں خود فوت ہو گیا ہے جی دی فجر رہ جائے بابا فرید کہندے نے وہ بندہ اس طرح ہے کہ اس دن خود فوت ہو گیا ہے کیونکہ نماز فجر پڑھنے والا اللہ دی حفاظت چلے جاندا ہے حضور دی حدیث ہے کیڑا وہ چشتی ہے جڑا نماز دے نیڑے نہیں جاندا کیڑا وہ قادری ہے جڑا نماز دے نیڑے نہ جائے جھوٹ ماردا ہے اے کہن والا کہ میں بابا صاحب دا مرید ہاں تے مسجد دا منہ نہ دیکھے بابا صاحب کہندے نے فجر چھڑنے والا ادھا جی میں فوت ہو گیا ہے مردے دی طرح ہے چشتی بھی وہی ہے فریدی بھی وہی ہے جڑا آپ دی اقوال اور فرامین تے عمل کردا ہے نماز پنجگانہ با جماعت ادا کر کے پھر ولیاں نو من فیض حاصل کرے گا وما علینا الا البلاغ